آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ ملک 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی میں جیت کے دن کے موقع پر آج وجے دیوس منا رہا ہے۔ وزیراعظم نے قومی جنگی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ سورنیم وجے مشال روشن کریں گے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 95.21% تک پہنچ گئی ہے۔ کیرالہ میں مقامی اداروں کے چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے 7ویں دور کے چناؤ میں پولنگ جاری ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اگلے سال یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ کل وزیراعظم نریندر مودی اور وزیراعظم شیخ حسینہ کے درمیان ورچوئل چھوٹی میٹنگ کے ایجنڈے میں کووڈ-19 کی وبا کے بارے میں باہمی تعاون سر فہرست رہے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سورنیم وجے مشال روشن کر کے بھارت پاک جنگ کے 50 سال پورے ہونے سے متعلق تقریبات کا آغاز کریں گے۔ دسمبر 1971 میں بھارتی مسلح فوجوں نے پاکستان کی فوج پر ایک فیصلہ کن اور تاریخی فتح حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد فوج نے سب سے بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈالے تھے۔ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ پورے ملک میں اس سلسلے میں مختلف یادگاری تقریبوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ فتح کی یہ 4 مشالیں نیشنل وار میموریل کی ہمیشہ جلنے والی مشال سے روشن کی جائیں گی۔ یہ مشالیں 1971 کی جنگ کے پرم ویر چکر اور مہاویر چکر حاصل کرنے والے جوانوں کے گاؤں سمیت ملک کے مختلف حصوں میں لے جائی جائیں گی۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان انعام یافتگان کے گاؤں اور 1971 میں جن بڑے علاقوں میں لڑائیاں لڑی گئی تھیں، ان علاقوں کی مٹی نئی دلی میں اس یادگاری مقام پر لائی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر آج صبح قومی جنگی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سورنیم وجے ورش کے لوگو کی نقاب کشائی کی۔ ہر سال 16 دسمبر کو 1971 کی جنگ میں پاکستان پر فتح کی یاد میں وجے دیوس منایا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ فوجیوں نے شجاعت کے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قربانی ہندوستانیوں کو حوصلہ دیتی ہے اور ملک ہمیشہ ان کا احترام کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے آج وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے کلیدی شراکت داری کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ کل برطانوی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی تھی اور اس بات کی تصدیق کی تھی کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھارت کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے اور وہ اگلے مہینے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بات دہرائی ہے کہ مرکزی سرکار ہمیشہ کسانوں کی بہبود کی پابند رہی ہے اور وہ کسانوں کو یقین دلاتی رہے گی اور ان کی تشویش کے معاملات پر توجہ دیتی رہے گی۔ وزیراعظم کل گجرات کے کچھ ضلع میں دھوردو کے مقام پر مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب مودی نے جن پروجیکٹوں کا افتتاح کیا ان میں کھارے پانی کو میٹھا بنانے کا ایک پلانٹ، قابل تجدید توانائی کا ایک ہائی برڈ پارک اور پوری طرح ایک خودکار ملک پروسیسنگ اور پیکیجنگ پلانٹ شامل ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کسان دلی کے آس پاس جمع ہوئے ہیں انہیں زرعی اصلاحات کے بارے میں ایک سازش کے طور پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے اپوزیشن پارٹیوں پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جو زرعی اصلاحات کی گئی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جن کا مطالبہ کسانی تنظیمیں اور حتیٰ کہ اپوزیشن پارٹیاں کئی سال سے کرتی رہی ہیں۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے یہ بات دہرائی ہے کہ سرکار حقیقی کسان یونینوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے اور کھلے ذہن کے ساتھ کوئی حل نکالنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایم ایس پی ایک انتظامی فیصلہ ہے اور یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جناب تومر نے کل اتر پردیش سے بھارتی کسان یونین گروپ کے ارکان سے ملاقات کی۔ یونین کے رہنماؤں نے زرعی قوانین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان قوانین سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ البتہ انہوں نے زرعی قوانین اور کم از کم امدادی قیمت کے بارے میں تجویزوں کے ساتھ ایک میمورنڈم بھی وزیر موصوف کو پیش کیا۔
نئی دلی میں اس میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ یونین کا کہنا تھا کہ یہ بل کسانوں کے مفاد میں ہے اور انہیں کسی بھی حال میں واپس نہیں لیا جانا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے پھر کہا ہے کہ سرکار نے کسانوں کی فلاح و بہبود کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کسانوں کو یقین دلایا کہ سرکار ان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ جناب جاوڈیکر نے مزید کہا کہ جو زرعی اصلاحات کی گئی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جن کی کسانوں کی تنظیمیں حتیٰ کہ اپوزیشن پارٹیاں کئی سال سے مانگ کرتی رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کووڈ-19 سے شفا یابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 95.21% ہو گئی ہے۔ مزید 33,813 مریضوں کو اسپتال سے چھٹی دی جانے کے بعد ڈسچارج کیے جانے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 94,56,449 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 26,382 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد بھارت میں معاملوں کی کل تعداد بڑھ کر 99,32,548 ہو گئی۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 387 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 3,32,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بہار میں لوگوں کے کووڈ کا ٹیکہ مفت لگایا جائے گا۔ یہ فیصلہ کابینہ میٹنگ میں کیا گیا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کی۔ کابینہ نے اگلے 5 سال کے دوران 20 لاکھ بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ جو نوجوان اپنا کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ 1% شرح سود پر دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے تک کے پروجیکٹ پر 50% سبسڈی بھی دی جائے گی۔ کابینہ نے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والی غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے 10,000 روپے کی ترغیبی رقم کو بڑھا کر 25,000 کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیرالہ میں کووڈ ضابطوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ریاست کے 244 مرکزوں میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ وہاں 8, 10 اور 14 تاریخ کو 3 مرحلوں میں مقامی اداروں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے۔ تینوں مرحلوں میں 70% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے تھے۔ جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کا 7واں دور خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ جموں کشمیر ڈویژن کے تمام اضلاع میں پہلے 4 گھنٹوں میں اوسطاً 28.24% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ کشمیر وادی میں دن میں 11 بجے تک اوسطاً 22.55%، جبکہ جموں ڈویژن میں 36.63% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ پولنگ 2 بجے ختم ہو جائے گی۔ چناؤ کے اس 7ویں دور میں ضلع ترقیاتی کونسل کے 31 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جن میں 13 کشمیر وادی میں اور 18 جموں ڈویژن میں ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر A.K. عبد المومن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ورچوئل چوٹی میٹنگ کے ایجنڈے میں کووڈ-19 کی وبا کے بارے میں باہمی تعاون کے سرفہرست رہنے کا امکان ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان کل یہ میٹنگ ہوگی۔ بنگلہ دیش کی سرکاری خبر ایجنسی BSS نے بتایا ہے کہ جناب مومن نے یہ بھی کہا کہ بھارت پہلے ہی بنگلہ دیش کو کووڈ-19 کے ٹیکے فراہم کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، اور اس میٹنگ سے دونوں ملکوں کے درمیان افہام و تفہیم اور مفاہمت کو مزید تقویت ملنے کی امید ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر مومن نے کہا کہ دونوں ملکوں نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ایئر ببل معاہدہ کیا تھا اور بنگلہ دیش ریل اور سڑک جیسے رابطے بحال کرنا چاہے گا۔ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ دونوں رہنما چلاہاتی ہلدی باڑی ریل رابطہ پھر سے شروع کرنے کا افتتاح کریں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی میں جیت کے دن کے موقع پر آج وجے دیوس منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی جنگی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ سورنیم وجے مشال روشن کریں گے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 95.21% تک پہنچ گئی ہے۔ کیرالہ میں مقامی اداروں کے چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے 7ویں دور کے چناؤ میں پولنگ جاری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اگلے سال یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے، اور کل وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم شیخ حسینہ کے درمیان ورچوئل چوٹی میٹنگ کے ایجنڈے میں کووڈ-19 کی وبا کے بارے میں باہمی تعاون سرفہرست رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔